السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN، میں ہوں انزلہ عرفان اور میں ہوں ہدا شاہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پر لشکر کشی کی گئی، لوگ مسلح ہو کر افراتفری پیدا کرنے آئے۔ پاکستان کے دشمن معاشی ترقی نہیں چاہتے، ملک اب درست سمت میں چل پڑا ہے، ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ کر معیشت میں استحکام لائے، IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کا براہ راست تعلق معاشی سیکیورٹی سے ہے۔ KP کو NFC کے علاوہ 600 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ یہ رقم دہشت گردی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے دی گئی ہے۔ وہ ابھی تک پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں بنا سکے؟ 1 لاکھ پوائنٹس کو کراس کر گیا ہے۔ What was happening here in Islamabad, as a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos. اب ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور فورن فنڈڈ اور فورن ایڈڈ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ اور کسی جمہوریت نے پرتشدد مظاہروں کی اجازت نہیں ہے۔ وفاقی وزراء نے تحریک انصاف کی قیادت کے پرتشدد احتجاج کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ PTI کارکنوں نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ بانی PTI سیاسی قیدی نہیں، KP حکومت کے وسائل وفاق کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ PTI کے شرپسند اپنے ساتھ ہتھیار لائے۔ احتجاج کے دوران افغان شہری اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے۔ بانی PTI کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ احتجاج پر بانی PTI بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ عارف الدی، علی مخان، علی امین، عمر ایوب، اسد کیسر اور حماد اظہر دیگر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی نامزد کیا گیا۔ مقدمات اسلام آباد کے تھانہ ترنول، بنی گالہ اور راولپنڈی اور کوئٹہ میں درج کیے گئے۔ FIRs میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ PTI مظاہرین نے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی، شل پھینکے۔ RPO راولپنڈی بابر سرفراز نے CCPO اور DPO اٹک کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، کہا کہ تشدد سے راولپنڈی ڈویژن کے 170 اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے 24 کی حالت نازک ہے۔ پولیس کی 11 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 32 کیسز میں 1151 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 64 افغان شہری ہیں۔ راولپنڈی ریجن کے 170 پولیس افسران و ملازمین زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں میں SSP بھی ہیں، SP بھی ہیں۔ 11 پولیس کی گاڑیوں کو بھی ڈیمیج کیا۔ پولیس نے پورے ریجن میں 32 کیسز رجسٹر کیے ہیں، اور اس میں اب تک پولیس جو ہے وہ 1151 ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس میں 64 افغانز ہیں، جس میں 4 جو پرسن ہیں ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈز موجود ہیں، باقی 60 جو ہیں وہ انلیگل ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے کوئی رہنما اڈیالہ جیل نہیں پہنچا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کا دن اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقاتوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ملاقات کا دن ہونے کے باوجود بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اسد کیسر سمیت کوئی رہنما ملاقات کے لیے نہیں پہنچا۔ بانی PTI اس وقت نیو ٹاؤن تھانہ راولپنڈی کے قیدی ہیں۔ اڈیالہ جیل حکام کے مطابق ریمانڈ کے دوران ملاقات پولیس کی اجازت سے ممکن ہے۔ آج کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI احتجاج پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور IG اسلام آباد کو نوٹسز جاری۔ اسلام آباد F7 کے تاجروں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ بیرسٹر گوہر کو بھجوا دیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ تاحال منظور نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے پر مزید کام نہیں کر سکتا، پارٹی کے لیے بطور وکیل اپنا کام جاری رکھوں گا۔ بلوچستان اسمبلی نے PTI پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔
قرارداد میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، 9 مئی کو ملک گیر فسادات برپا کیے، ایک صوبے کے آئینی وزیر اعلیٰ کی وفاق اور فیڈریشن کے خلاف محاذ آرائی، ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔ قرارداد صوبائی وزیر میر سلیم کھوسا نے پیش کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے قرارداد کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ فرد جرم کی کارروائی ملزمان کی کم حاضری کے باعث ملتوی کی گئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ اکرم امین منہاس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لوگ 9 مئی سانحے میں ملوث نہیں ہیں تو مقدمات کا سامنا کریں، اگر ملزمان پیش نہیں ہوتے تو عدالت ان کی درخواست ضمانت منسوخ کر دے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کا ہنسا عبور کر لیا ہے اور کاروبار کا آغاز ہوتے ہی 1271 پوائنٹس کے اضافے نے پی ایس ایکس کو دنیا کی دوسری بہترین سٹاک مارکیٹ بنا دیا۔ 289 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ جبکہ 117 کے شیئرز میں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کا ہنسا عبور کر کے تاریخ رقم کر دی۔ دنیا کی دوسری بہترین اسٹاک مارکیٹ کا اعزاز بھی پی ایس ایکس کے نام ہو گیا۔ ماہرین نے بہتری کی وجوہات حکومتی اقدامات کو قرار دے دیا۔ آج کاروبار کے آغاز میں انڈیکس میں 1271 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 1,540,000 کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ 17 مہینے میں انڈیکس نے 40,000 سے 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 813 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 1,82,000 پر بند ہوا۔ مارکیٹ کے سرمائے میں 1,38 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ سرمائے کا مجموعی حجم 125 کھرب روپے سے بڑھ کر 127 کھرب ہو گیا۔ کاروباری تیزی سے 64.15% حصص کی قیمتیں بڑھ گئی۔ دن بھر مجموعی طور پر 450 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 289 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ جبکہ 117 کے شیئرز میں کمی ہوئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے درست اقدامات سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، روپیہ کرنسی مستحکم ہے، اکانومی میں مثبت بدلاؤ آیا ہے۔ ماہر معاشیات خاقان نجیب نے بتایا کہ حالیہ معاشی اصلاحات ثمر آور ثابت ہو رہی ہیں۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اگلے 2-3 سال اگر آئی ایم ایف کے ساتھ رہتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے 2 ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں، ایک مالیاتی خسارہ اور ایک بیرونی خسارہ، اس کو لگتا ہے کہ ایک سنبھالا مل جائے گا۔ 2 روز قبل سیاسی صورتحال کے پیش نظر 100 انڈیکس میں 3500 پوائنٹس کی کمی گئی۔ ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کے سیاسی اور کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حامد رضا نے قومی اسمبلی کی نشست سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے عاطف بٹ سے۔ عاطف بتائے گا۔ جی، سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، ان کی جانب سے جو تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی ہے اس سے باضابطہ طور پر مستعفی ہو گئے ہیں اور ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی جو نشست ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے، اس سے بھی مستعفی ہوں گے۔ تاہم جو ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سیاسی کمیٹی اجلاس میں جو احتجاج سے متعلق جو فیصلے ہوئے تھے اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر صاحبزادہ حامد رضا سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بھی استعفیٰ ہوئے اور جو کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی ان کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ جب سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سنجانی میں جا کر احتجاج اور دھرنا دیا جائے گا تو ڈی چوک کی طرف کیوں جایا گیا؟ اگر سیاسی کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرنے کی یہ بات اختیار نہیں ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو انہیں اس کمیٹی میں رہنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے اور ان کا بیٹھنا بلا جواز ہے۔ اس کی وجہ سے صاحبزادہ حامد رضا جو ہے انہوں نے تحریک انصاف کی جو بہت شکریہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ دھرنوں کی صورت میں احتجاج کرنے والوں کی جانب سے سرکاری املاک اور پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں پر حملے پر بریفنگ دی گئی۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں اورنگزیب کاکڑ سے۔ اورنگزیب، بتائیے اس بارے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احد چیمہ، عطا اللہ تارڑ، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، اٹارنی جنرل سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو گزشتہ دنوں ملک میں دھرنوں کی صورتحال میں احتجاج کرنے والوں کی جانب سے سرکاری املاک، پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں پر حملے پر جو ہے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ قانونی راستہ اپنانے کے بجائے بہرحال اسلام آباد کی طرف جو لشکر کشی کر کے ملک میں انتشار کی فضا جو ہے وہ جو ہے پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ انتشاری ٹولے کی جانب سے لشکر کشی کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی کیا گیا اور شہید بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد پر لشکر کشی کرنے والے شرپسندوں جو ان کے خلاف قانونی جو کارروائی چارہ جوری کی بھی انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کی۔ اس موقع پہ
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहा था कि इस हवाले से इस्तिग़ासा के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। और शुक्रिया औरंगज़ेब, आप इस बारे में बता रहे थे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद को मफलूज किया गया। इदारों पर हमला पीटीआई का वतीरा बन चुका है। के नाते जिनको हमेशा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम झूठ बोल के लिए जा रहा है। हमारा फाइनल कॉल है और वो फाइनल कॉल उनकी मेरे ख्याल में रॉन्ग कॉल साबित हो गई, मिस कॉल साबित हो गई। बेयारो मददगार छोड़कर उनकी लीडरशिप भाग गई, माशी नुकसान हुआ। जिम्मेदारान ये एक टोला और उनके वही मास्टर माइंड्स है। पीटीआई अगर पहले भी 9 मई उन्होंने किया है, बुशरा बीबी भी कहते हैं और गंडापुर साहब भी कहता है कि हमने सारा बंदोबस्त किया हुआ है और उसके दूसरे लीडरशिप भी कहते हैं और लोगों को वही जाकर और दूसरी दफा वही डी चौक से इस तरह भाग जाना। 9000 लोग भी नहीं निकल गए। काल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, उनके साथ नहीं गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने अहले खाना को मतीउल्लाह जान से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है। मतीउल्लाह जान को थाना मारगला में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वकला की दलाल सुनने के बाद महफूज शुदा फैसला सुनाया। दूसरी जानिब PFUJ का कहना है मतीउल्लाह जान को पिम्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया। अगर उनको रिहा न किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर सादा लहू अवाम को लूटने का इंकशाफ सामने आया है। जालसाजी करने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवाम को लूटने में मसरूफ हैं। इसी बारे में बात करते हैं यासिर अयाज से। यासिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर गैर कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बनाकर सादा लो आवाम को जो है लूटने का इंकशाफ सामने आया है और जेल साजी करने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ILGIL सिक्योरिटीज आवाम को लूटने में जो है वो मसरूफ थे। ACCP ने भी IGIL सिक्योरिटीज को गैर कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो करार दे दिया है और तर्जुमान ACCP के मुताबिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जो है वो काम कर रहा था और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज और बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केटों में तिजारत पर मुनाफा का वादा करते हुए जो वो आवाम को लूटने का अमल जो है वो जारी था। अवामुन्नास IGIL सिक्योरिटीज के साथ कोई सरमायाकारी जो है वो न करें, तर्जुमान की जानिब से बयान जारी किया गया है और तर्जुमान ने कहा है कि ये कंपनी शेयर्स की तिजारत के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए ACCP के जरिए जो रजिस्टर्ड या लाइसेंस याफ्ता नहीं है। जी शुक्रिया, आप बता रहे थे।